السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج آپ حضرات کی خدمت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اہل بیت سے محبت جو تھی اس کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ سواری پر سفر کرتے تھے اور سواری پر مدینہ میں کہیں نکلتے تھے اور ان کی نظر حضرت سیدنا عباس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان پر پڑتی تھی تو فوراً ان کے تعظیم اور ان کے ادب و احترام کی وجہ سے سواری سے نیچے اتر جاتے تھے اور پیدل چلنا شروع کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک آدمی کے ساتھ کچھ جھگڑا کچھ تنازع ہو گیا۔ اس آدمی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ ایسے کلمات کہے کہ جو ان کی شایان شان نہیں تھے، ہلکے کلمات تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو تنبیہ کی اور اس کو مارا بھی۔ بعد میں کسی شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے اس شخص کو کیوں سزا دی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کی تعظیم اور ان کا ادب اور احترام کریں اور میرے سامنے ان کو کوئی شخص ایسے کلمات کہے جو خفت آمیز ہوں، جو ہلکے کلمات ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو شخص ایسا کام کرے یا ایسا کام کرنے والے پر خوش ہو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرات حسنین کریمین کا بہت احترام اور ان کا بہت ہی خیال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر لیا اور وہ ان کے قتل کے در پہ تھے، اس حالت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لیے حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے گھر پر ان کے پاس موجود تھے۔ جب حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا، حضرت عثمان غنی نے حضرت حسن کو بلایا اور ان کو قسم دے کر گھر بھیج دیا، صرف اس وجہ سے کہ باغیوں کے سر پر خون سوار ہے اور وہ بغاوت پر اتر چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ باغی آپ کو بھی تکلیف میں مبتلا نہ کر دیں، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے قسم دے کر حضرت حسن کو حضرت عثمان نے گھر بھیج دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ائمہ اہل بیت میں امام محمد بن باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ملاقات ہوئی ہے تو امام صاحب نے فرمایا کہ پہلے آپ تشریف رکھیں پھر ہم بیٹھیں گے، اور پھر فرمایا کہ یہ آپ کے لائق ہے کہ آپ کی تعظیم، آپ کا ادب احترام ہم پر اسی طرح لازم ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور تعظیم ان کے صحابہ پر لازم تھی اور وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح شیخ الاسلام جوینی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے اہل بیت کے ساتھ محبت اور ان کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یقیناً بے شک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اہل بیت کے دوست داروں میں سے تھے اور ان کے خفیہ یا ظاہر جو ائمہ تھے ان پر اپنی دولت کو نچھاور فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ائمہ اہل بیت کے امام کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یک مشت ایک ساتھ 12,000 درم کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کا ادب اور ان کی احترام جو ہے وہ لازم پکڑے رکھنا
اور ان کی اقتدا کا بھی حکم فرمایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کے لیے بہت پریشانیاں دیکھی ہیں، بہت مصیبتیں اور انہوں نے برداشت کی ہیں، جیل کاٹی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، اور اس وقت کی حکومتوں کے مظالم اہل بیت کی وجہ سے سہے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ والی مدینہ جس کا نام جعفر بن سلیمان، جو عباسی حکومت کا آدمی تھا، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے یعنی خاندان، ان کی اولاد میں سے تھا، اس نے جب امام مالک کو مدینہ میں کوڑے مروائے ہیں تو امام مالک فرماتے ہیں کہ جو ہی کوڑا میرے جسم پر آتا تھا، کوڑا اٹھنے سے پہلے پہلے میں اس کو معاف کر دیتا تھا، صرف اس لیے کہ یہ عباسی خاندان سے ہے، اس کا رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور یہ اہل بیت میں سے ہے۔ صرف اس وجہ سے اتنے ظلم سہنے کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اور قرابت داری کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کوڑا اٹھانے سے پہلے پہلے معاف کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، بہت سارے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، میں نے نمونے کے طور پر چند آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ورنہ اگر پوروں کا احاطہ کیا جائے تو بہت یعنی احادیث اور تواریخ کی کتابوں میں صحابہ کرام کے اور تابعین تبع تابعین کے بے شمار واقعات اور نمونے اور مثالیں اور روایات موجود ہیں کہ وہ کس طرح اہل بیت کا خیال کیا کرتے تھے، ان کا ادب اور احترام اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اہل بیت کا ادب نصیب فرمائے، ان کی قدر اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بتائیں یہ ویڈیو، یہ معلومات آپ کو کیسی لگی ہیں؟ اگر اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، فیس بک پر ابو معاویہ ملک پیج کو فالو کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ۔